بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین و ناظرین، وقف کا بیان یہ ہمارا دوسرا حصہ ہے کہ پہلے حصے میں ہم نے بیان کیا وقف بالاسکان کو، اب ہم بیان کریں گے وقف بالسکون اور وقف بالابدال۔ وقف بالاسکان اور وقف بالسکون میں کیا فرق ہے یہ ہم دیکھیں گے۔ جس کلمہ کے آخر پر پہلے ہی جزم موجود ہو تو اس میں وقف کرتے ہوئے کوئی تبدیلی نہ ہوگی بلکہ اسی طرح وقف ہوگا۔ مثال کے طور پہ انبتت، تا کے اوپر پہلے ہی جزم ہے، تو اب جب ہم اس کو وقف کریں گے تو یہ نہیں کہ اب ہم اس میں تبدیلی لے کر آئیں گے کہ تا کو ہی ختم کر دیں گے، بلکہ ہم تا کو قائم رہنے دیں گے جس طرح پہلے پڑھا تھا، جس طرح ہم ملا کر وصل میں پڑھیں گے اسی طرح ہم وقف میں پڑھیں گے۔ انبتت انبتت فاحکم بینہم، میم پہلے ہی ساکن ہے تو اس لیے اس کو ہم ساکن ہی رہنے دیں گے، میم کو قائم رہنے دیں گے۔ فاحکم بینہم۔ تو تیسرے نمبر پہ وقف بالابدال، اگر کسی کلمہ کے آخر پر دو زبر کی تنوین آ جائے تو اس دو زبر کو الف سے بدل کر وقف کریں گے۔ ایک تو یہ ہے وقف بالابدال دو طرح سے ہوتا ہے، ایک دو زبر پہ اور دوسرا ہم پڑھتے ہیں کہ اگر کسی کلمہ کے آخر پر تا، گول تا جس کا دوسرا نام تائے مدورہ ہے، آ جائے، گول تا پر کوئی حرکت یا تنوین آ جائے، کوئی بھی حرکت ہو یا کوئی بھی تنوین ہو، اس کو ہائے ساکنہ سے بدل کر وقف کریں گے۔ تو ہم پڑھتے ہیں اس کی مثالیں۔ وقف بالابدال میں دو زبر کی تنوین، مثلا جانفن، وقف جانفا، دو زبر کو الف سے ہم نے تبدیل کر دیا۔ یا پھر آسان طریقے سے اس کو سمجھنے کے لیے کہ ایک زبر کو ہم ختم کر دیں گے، ایک زبر باقی رہے گی اور اس زبر کی جگہ پہ الف آ جائے گا۔ جانفن، وقف جانفا، ابدن، وقف ابدا۔ تو تائے مدورہ کی مثالیں مطہرتن، دو زبر کی تنوین، مطہرتن، وقف مطہرہ، دو نقطے بھی ختم، دو زبر کی تنوین بھی ختم، تو تا کی جگہ پہ ہائے ساکن آ گیا، مطہرہ۔ بہجتن، دو زیر کی تنوین، وقف بہجہ بہجہ۔ غبرتن، دو پیش کی تنوین، وقف غبرہ غبرہ۔ تو نوٹ کر لیجئے کہ وقف میں ہمیشہ سانس کا توڑنا اور رکنا ضروری ہے۔ دونوں میں سے اگر ایک بھی کام رہ جائے، یعنی سانس توڑے بغیر رکنا یا سانس کا توڑ دینا اور رکنا نہیں، وہاں پر وقف نہ کرنا، یہ لحن میں شامل ہوگا، یہ غلط ہوگا، غلط تصور کیا جائے گا، قرآن کریم کا حسن باقی نہیں رہے گا۔ تو اس لیے وقف کرتے ہوئے یہ چیز لازمی یاد رکھیے گا کہ وقف کرتے ہوئے سانس بھی توڑنا ہے اور رکنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حامی و نصر ہو۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔